بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 269 اور پہلی قسط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑتے ہیں. پیج ہے 228. ناظرین، مین ہیڈنگ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت. ناظرین، یہ جو کتاب ہے جس سے ہم یہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے اور اس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے الرحیق المختوم. رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہور شراب پلائے جائیں گے. الرحیق المختوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں اقبال تو نے آ بنایا آشیاں اپنا، نوا اس باغ میں بلبل کو ہے سامان رسوائی. عاطف نے کہا مجھ سے کہ فردوس میں ایک روز حالی سے مخاطب ہوئے یوں سعدی شہراز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑتے ہیں. ناظرین، یہ سب ہیڈنگ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا. بہرحال قریش اپنے پلان کے مطابق، پلان کے نفاذ کی انتہائی تیاری کے باوجود فاش ناکامی سے دوچار ہوئے. چنانچہ اس نازک ترین لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا سے فرمایا، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری یہ سبز حضرمی، حضر موت یعنی جنوب یمن کی بنی ہوئی چادر حضرمی کہلاتی ہے. حضر موت یعنی جنوبی یمن کی بنی ہوئی یہ چادر تھی جس کو حضرمی کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری یہ سبز حضرمی چادر اوڑھ کر سو جاؤ، یعنی سو رہو، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی گزند نہیں پہنچے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے. مشرکین کی صفیں چیریں اور ایک مٹھی سنگریزوں والی مٹی لے کر ان کے سروں پر ڈالی، لیکن اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لیں اور وہ اندھے ہو گئے، وہ آپ کو دیکھ نہ سکے. اس وقت حضور اکرم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. سورت یاسین کی یہ آیت ہے، 36 سورت ہے اور 9ویں آیت ہے. ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، پس ہم نے انہیں ڈھانک لیا ہے اور وہ دیکھ نہیں رہے. اس موقع پر کوئی بھی مشرک باقی نہ بچا جس کے سر پر آپ نے مٹی نہ ڈالی ہو. اس کے بعد آپ صدیق اکبر کے گھر تشریف لے گئے اور پھر ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے رات ہی رات یمن کا رخ کیا اور چند میل پر واقع سور نامی پہاڑ کی ایک غار میں جا پہنچے. ادھر محاصرین وقت سفر کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اس سے ذرا پہلے انہیں اپنی ناکامیوں نامرادی کا علم ہو گیا. ہوا یہ کہ ان کے پاس ایک غیر متعلق شخص آیا اور انہیں آپ کے دروازے پر دیکھ کر پوچھا کہ آپ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا محمد کا. اس نے کہا آپ لوگ ناکام و نامراد ہوئے؟ خدا کی قسم محمد تو آپ لوگوں کے پاس سے گزرے ہیں اور آپ کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے اپنے کام کو گئے ہیں. انہوں نے کہا با خدا ہم نے تو انہیں دیکھا ہی نہیں، اور اس کے بعد اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ پڑے. لیکن پھر دروازے کی دراز سے جھانک کر دیکھا
تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نظر آئے، کہنے لگے خدا کی قسم یہ تو محمد سوئے پڑے ہیں، ان کے اوپر ان کی چادر موجود ہے۔ چنانچہ یہ لوگ صبح تک وہیں ڈٹے رہے۔ ادھر صبح ہوئی اور حضرت علی شیر خدا بستر سے اٹھے تو مشرقین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ سے پوچھا کہ رسول اللہ کہاں ہیں؟ حضرت علی نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ وہ صحیح بول رہے تھے۔ ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے گھر سے غار تک کا سفر، یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا پہلا، یعنی آج کی پہلی قسط، یعنی رسول اللہ اپنے گھر چھوڑتے ہیں، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جیتے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ راتیں بھی مدینے کی۔